بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وقت فروزاں رہتا تھا، مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن عندلیبان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غمگساروں کے ازدحام سے گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ایک شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔ مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس و نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرش خاک پر لٹایا۔ آپ کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور آپ کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جناں کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑتا۔ جنت کی ساری بہاریں مرکز ہی میں سمٹ آئیں، جس کی لحد میں جنازہ سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو۔ آخر اس پر رشک کیوں نہ کیا جائے؟ اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا تھا؟ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ جوں ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور نشاط قلب و روح کے ساتھ حضور کا خیر مقدم کیا۔ رخ زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ خل ہو گیا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی، جس کے گوہر دنداں کی جوت سے حرم سرا کی دیوار میں چمک اٹھتی تھی۔ اس کے جلووں میں سویرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیکر حیرت بنی کھڑی تھیں۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب چل رہا تھا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن مبارک کو دیکھتی تھیں، کبھی کاکل و رخ پر نظر ڈالتی تھیں۔ اسی عالم تحیر میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئیں اور سر سے پا تک حضور کے پیرہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لبِ ہائے گہر ریز کو جنبش ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فرط شوق میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ کے قبرستان پر تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب امڈ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ تو قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلا دھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیراہن ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اسی عالم تحیر میں مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہوئے۔ حضرت ام المومنین کا یہ جواب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں،
لیکن قبل اس کے کہ میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وہی لے کر اترتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المومنین گوش بر آواز ہو گئیں۔ نہایت بےتابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھیں کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جوں ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم اقدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا۔